وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1. موضوع: انسان کو اپنے مقصد حیات میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ و اقامت کو فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق لوٹنے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح و کامیابی کے ساتھ واپس لے جانے والا ہے. فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت دے کر آیا اور اسے بھی جو صریح گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت محمدی کو خطاب ہے، اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جائے گی مگر یہ تمہارے رب کی رحمت سے اتری ہے، پس تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں کی تعمیل و تبلیغ سے باز نہ رکھیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کو نہ پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور مکی تقریباً 7ویں نبوی اس کا نزول ہے.
یعنی یہ وہ حالات ہیں جب مسلمان مشکلات سے دوچار تھے، کچھ تو ہجرت کر گئے تھے اور جو مکے میں موجود تھے ان کو بھی مختلف تکالیف کا سامنا تھا۔ پہلے میں ایک آیت کا ترجمہ کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے ہیں وہ لوگ جو سچے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو۔ اللہ سامعین کرام، ان آیات میں ایک مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے اقرار کے بعد آپ کی آزمائش ہوگی مختلف طریقوں سے۔ یہ مضمون جو ہے مختلف طریقوں سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَنْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اسی طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے جھوٹوں کو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ منافقین ہے یا کاذبین ہے۔ سامنے کرام، تو بہرحال یہ یا ایک اور آیت ہے کہ سامنے کرام اس مضمون میں اس مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ مومنوں پہ آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، اور ان کو آزمایا جائے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آزمائش جو ہے میرا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ سامعین کرام، آزمائش اور محنت، اور اس سے جو ہے یعنی یہ آخر آج کا مضمون یہ ہے کہ آخر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، آزمائشوں کی ضرورت کیا ہے، ہر کام اس کی حکمت کیا ہے، آزمائشوں کی حکمت کیا ہے، مشقت، تکالیف اور مختلف مصیبتیں، اس کی حکمت کیا ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور یہ سامعین اکرام ہمارے لیے بھی یہ مضمون اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ شان نزول کے وقت اس وقت کے اصحاب کرام کے لیے تھا۔ اصحاب کرام اس وقت مختلف آزمائشوں سے دوچار تھے۔ آپ کو معلوم ہے مکے کے 13 سال جو ہے سخت ترین آزمائش تھی مسلمانوں کی، اور ایسی آزمائش تھی کہ مسلمانوں کو جواب، یعنی تکالیف، جو بھی مصیبتیں تکلیف تھیں یا جو مظالم ڈھاتے تھے مشرکین، ان پہ ان کے مظالم کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، ظلم سہنے کا حکم تھا، اور ظلم کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ بہرحال یہ 13 سال مسلمانوں نے گزارے مشقت میں، وہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم لیکن یہ آزمائشیں اور تکالیف، یہ بات نوٹ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آج ہم تلاش کریں گے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ ان کی آزمائش جو ہے وہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا
کہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا میں جب تک میں تمہیں خوب آزمائش نہ کر لوں، اور میں نے کی ہے، پہلے بھی آزمائش کی ہے، اور سچے اور کھرے کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ اس میں ایک نقطہ سامنے کرام میں پہلے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کی میں بات کر رہا ہوں۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یعنی یہ سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس کی حقیقت میں تھوڑا سا حقیقت کو تھوڑا سا فتنے کی حقیقت کو یعنی آزمائش کی حقیقت کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس لفظ میں یہ ایک معنی پنہا ہے، فتنہ، یفتنون، فتنہ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ۔ تو یہ فتنہ کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی یہ ہے سامعین کرام کہ عربی لغت میں جب سونار خام سونے کو وہ بھٹی میں، وہ کٹھالی کہتے ہیں، کٹھالی وہ چیز ہوتی ہے، وہ کٹورا جس میں خام سونے کو رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر بھٹی میں سلگایا جاتا ہے اور اس خام سونے کو پلگایا جاتا ہے، اور پھر اس خام سونے سے خالص جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جو اس کا میل کچیل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور سونا جو ہے وہ خالص ہو جاتا ہے۔ اور عربی میں عربی دان کہتے ہیں فتن الحائق الذهب، کہ سونار نے سونے کو بٹی میں ڈالا یا پلگایا۔ یہ اس کا فتن الحائق الذهب، سونار نے سونے کو کٹھالی میں ڈال کے بھٹی میں ڈالا اور اس کو پلکایا اور اس سے خام مال جو ہے وہ الگ کر دیا اور خالص سونا اس نے حاصل کر لیا۔ تقریباً یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان مصیبتوں کی، آزمائشوں کی بھٹی میں کو اللہ تعالیٰ پکاتا ہے اور اس کو خالص بنا لیتا ہے۔ مختلف مصیبتیں، تکلیفیں آ کے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن میں نے فی الحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ ایک معنی بتایا ہے کہ اس سے انسان کندن بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے۔ اور ایسا میں نے کندن کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کندن غالباً وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی اور چیز لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ بہت اچھے معنی ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ ایسا نورانی ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھے اور تو وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ تھوڑا سا وہ ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے، یعنی ایک دوسرے طریقے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ لوگ تو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے گھبراتے ہیں، فتنے سے، آزمائش سے، پریشانیوں سے عام طور پہ لوگ گھبراتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے سامعین اکرام کہ ہمیں اپنا یعنی ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، نمبر ایک۔ ظاہر کے دھوکے میں ہیں اور ظاہری کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہری کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اب یہ تو اسلام تو دیکھیں آپ کو آپ کی باطنی اصلاح کے لیے آیا ہے، آپ کے تزکیے کے لیے آیا ہے۔ قرآن آپ کے تزکیے کے لیے کہ آپ تزکیہ کر لیں اپنا اور قرآن کے ذریعے، اور پھر یعنی آپ پاک صاف ہو جائیں۔ اور قد افلح من تزکى، آپ نے سنا ہے کہ یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنی صفائی کر لی، تزکیہ کر لیا۔ تو وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہم گھبراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، اپنے کامیابی کے راستے کو بھی ہم نہیں جانتے، اپنی منزل کو بھی نہیں جانتے۔ ہماری تو حالت بہت بری ہے سامنے کا، سچی بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے واقف نہیں ہیں، حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، باطن پہ ہماری نظر نہیں ہے، اپنے رب کی منشا پہ ہماری نظر نہیں ہے۔
تو یہ تو جہالت ہے اور غفلت ہے۔ خیر، قطع نظر اس کے کہ ہمارا کیا سوچ ہے یا ہم کیا سوچتے ہیں، ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف کہ یہ فتنہ اور آزمائش، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ دیکھیں، اس کی حکمتیں ایک تو آپ کو میں نے پہلے بتا دی کہ یہ مصیبتوں کی بھٹی میں، آزمائشوں کی بھٹی میں انسان کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تاکہ یہ خالص ہو جائے، کندن بن جائے اس سے۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ یاد رکھیں۔ دوسرا جو ہے سامعین کرام، یہ فتنہ اور آزمائش جو ہے، تکلیفیں، مصیبتیں یا مشقت، ابھی آئے گا، آگے آئے گا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، آیت نمبر 6 میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ جس نے کوشش کی، جد و جہد کی، محنت کی، تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر حکمت کیا ہے اس کی۔ حکمت یہ ہے سامعین کرام کہ یہ اللہ تعالیٰ جن منازل تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، جس روحانی اعلیٰ درجات تک، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان روحانی درجات تک پہنچانے کے لیے اس کو یقیناً کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ سامعین کرام، ایک بات، اگر آپ مشکل مضمون نہیں ہے، آسان ہے، اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے ذہن پہ کہ یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں، آسان ہے، میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جتنا بھی طالب علم کے سامنے مشکل ٹارگٹ ہوگا، طالب علم جو اسکول کالج کا طالب علم ہے یا جو کوئی ڈگری حاصل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ میڈیکل کے شعبے میں ہیں، MBBS کر رہے ہیں، FRCS کر رہے ہیں، MRCP کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے پھر لگن کی ضرورت ہے، جد و جہد اور محنت، پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ بہرحال تو ہر کام کے لیے، ہر اونچے درجے تک پہنچنے کے لیے یا اونچے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، یہ کتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ کوئی کاروبار اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ابتدائی طور پہ، جب تک وہ کاروبار اسٹیبلش یعنی بالکل شروع سے شروع کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے مثال کے طور پہ کوئی کارخانہ لگا رہے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے اس کی فیزیبلٹی بنائیں گے کہ بھئی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے، جو میں پروڈکٹ نکال رہا ہوں اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے آپ سارا سروے کریں گے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے، یعنی اگر بڑا کارخانہ آپ نے لگانا ہے تو اس کو لیے آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی، ذاتی دلچسپی کی ضرورت ہوگی، اور اپنے رات و دن کے آرام کا خیال نہیں رکھنا ہوگا ابتدا میں، جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا۔ ہر کام تقریباً میں مطلب محنت، اور آپ مجھے کوئی کام بتا دیں کہ بغیر محنت کے وہ کام، مطلب آپ نہانا بھی ہے، مثال کے طور پہ جسمانی صفائی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو غسل خانے میں جانا ہوگا، اور سردی ہے، مثال گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے آپ کو نہانا ہوگا، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ آپ کوئی اچھا کھانا پکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچن میں اور کچن کی گرمی کا سامنا کرنا ہوگا، اور مختلف چیزیں، آئٹم، پیسے بھی خرچ کرنے ہوں گے۔ جو بھی آپ پکا رہے ہیں اس کے لیے پہلے وہ سامان لائیں گے اور پھر اس کو چڑھائیں گے، تو اس کے لیے دیکھیں ہر ایک چیز کے لیے اس کے مناسب محنت اور خرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال خرچ تو بعد میں کی بات ہے، لیکن محنت کی ضرورت ہے ہر چیز میں۔ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سامعین کرام بہت آسان مضمون ہے، اس کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، اب آ جائیں اپنے اصل مضمون کی طرف۔ ہمارا مقصود ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کیا؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پہ تیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دیدار الہی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نو، آپ نہیں سمجھ سکتے۔
اللہ کا دیدار، رب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور پھر وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ مقام ہے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں دنیا میں، یعنی اس کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ تو یا آپ قرآن میں ایک آیت اور بھی آئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم تک وہ مسائل نہیں آئیں گے، مصائب نہیں آئیں گے جو آئے تھے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو خوب تکلیفیں آئیں، خوب مصیبتیں آئیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نبی جو تھے، ان کے ساتھ جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا اللہ کی امداد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی امداد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو دیکھیں جنت کیا ہے، یہ ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے اب۔ جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار، اللہ کے قرب کی دوسری، اللہ تعالیٰ کے قرب کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ کے جنتی اللہ کے قریب ہوں گے، ان کو اللہ کی معرفت ہوگی، ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات میسر ہوگی اپنے اپنے درجات کے حساب سے۔ تو ہم نے جنت میں جانا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے سامنے کرام؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی منزل بتا کے، ہمیں اپنا راستہ دکھا کے، رسول کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھجوایا ہے، اور ہمیں اپنا راستہ دکھایا ہے، اور پھر ہمیں فرمایا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پیغمبر کی زبان سے کہلوایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگا دو۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو، سارعوا، سبقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سابقوا، سارعوا۔ اس جنت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اور اس جنت جس کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو سامعین کرام، ہماری منزل اللہ ہے۔ اس بات کو جتنا بھی جلدی آپ اپنے ذہن میں، اپنی سمجھ میں بٹھا لیں تو اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنا بھی آپ یقین حاصل کر لیں کہ ہاں میری منزل تو اللہ ہے، میں نے جانا تو اللہ کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ منزل ہے ہماری، دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب کوشش کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہے، ہمیں ایک آزادی تھوڑی سی دی ہے، ہمیں نفس دیا ہے۔ نفس کا رجحان ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہماری منزل ہے، نفس ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ مضمون ذرا طویل ہے، لیکن
جتنا بھی آج ہو سکا، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ تو نفس سے مقابلہ اور جد و جہد یہ ہم نے کرنا ہے، یعنی نفس ہمیں کھینچے گا دنیا کی طرف، ہم اپنے آپ کو کھینچیں گے رب کے راستے کی طرف۔ تو اس میں جد و جہد ہے، محنت ہے۔ اور ابھی آیت نمبر 5 میں نے آپ کو سنائی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی جد و جہد اور محنت کرے گا تو یہ اپنے لیے کرے گا۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ تو اسی کو ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سامعین کرام کہ آج کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کی معرفت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے سامعین کرام، یعنی آپ اپنی روحانیت کو اتنا بلند کریں گے کہ روحانی طور پہ آپ اتنا مضبوط ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار، اس کی ملاقات کو سہ سکیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے سامعین کرام، یعنی اس کے لیے ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک عزم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، جد و جہد کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کی ملاقات اور دیدار اور معرفت، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پھر جد و جہد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی پوشیدہ رکھ دی ہے جد و جہد میں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے کوشش کی، یعنی کوشش آپ کو کرنی ہے، اور کوشش خوب کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی طاقت ہوگی، آپ سے آپ کی طاقت سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن جتنی اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے طلب کرتا ہے، اور پھر آپ کو جتنی آپ کوشش کریں گے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، جتنی بھی آپ کوشش کریں گے رب کی ملاقات کی تیاری کے لیے، اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا، وہی آپ کے درجات ہیں۔ یہ اپنے لیے درجات طے کرنا یہ آپ کی اپنی طاقت میں اور اختیار میں ہے۔ آپ بلند درجات تک پہنچنا چاہتے ہیں، خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں، خوب مقابلہ کریں، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، میں تبرک کے طور پہ تلاوت بھی کروں گا اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکوا، کہ انہوں کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم، Aleph, Lam, Meme. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Have the people supposed that they will be left alone to say, we believe, without being put to the test? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔